دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قومی قوت سے جاری رہے گی۔ GHQ راولپنڈی میں عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ تقریب میں 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مسلسل کوششوں کی تعریف۔ TTP PLA اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا، بھارت دہشت گردی برآمد کر رہا ہے، افغان سرزمین حملوں کے لیے استعمال ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست اور مؤثر آپریشن کیے۔ طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سفارتی کوششیں مزید تیز کر دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات کی۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تفصیل تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل محسن نقوی اپنے غیر اعلانیہ دورے پر ایران پہنچے تھے۔ وزیر داخلہ کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی بھی طرح اب یہ معاہدہ ختم کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا ایران ڈیل کر لیتا تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے ہیں، چند روز تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے، ہمیں درست جواب درکار ہے۔ بولے جب تک معاہدہ نہ ہو جاتا ایران کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی ہے۔ ایران کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی، ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا، ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کے حتمی نکات جلد سامنے آنے کا امکان، معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سفارتی سرگرمیاں جاری۔ عرب میڈیا کی جانب سے دعویٰ، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے متن پر کام جاری، دونوں فریق اہم نکات پر پیش رفت کے لیے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی اہم شخصیات آج ایران کا دورہ کر سکتی ہیں۔ حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کے نئے دور کا انعقاد اسلام آباد میں ہوگا۔ سعودی عرب کا ایران کو معاہدے کے لیے مزید وقت دینے پر امریکی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امید ہے ایران کشیدگی سے بچنے کے لیے ثالثی کوششوں پر فوری جواب دے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایکس پر بیان، لکھا امریکی صدر کا اپنا ہرمز کھولنے کی خاطر بات چیت کرنا مثبت رویہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی مسلسل ثالثی کو سراہتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ریکارڈ، امریکی کروڈ آئل کم ہو کر $98.92 فی بیرل تک آ گیا۔ برطانوی برینٹ خام تیل کی قیمت $105.65 فی بیرل ریکارڈ۔ ماہرین نے کہا ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہوئے تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل۔ اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں خصوصی پرچم کشائی تقریب منعقد ہوئی۔ دونوں ممالک کی دیرینہ دوستی اور تعاون کو خراج تحسین پیش۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ محمد خرم آغا، ایڈیشنل سیکریٹری اور وزارت داخلہ کے افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی چینی قیادت کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون کی روشن مثال ہیں۔ شی جن پنگ کو پاکستانی قیادت کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پاک چین دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور قابل اعتماد ثابت ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور حکومتوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی دیرینہ شراکت داری پر زور۔ صحت، تعلیم اور دیہی ترقی میں AKDN کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور چترال کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے مؤثر کردار کو سراہا۔ آذربائیجان میں منعقدہ ورلڈ اربن فورم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مرکز نگاہ رہیں۔ مریم نواز نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ ان کے اقدامات کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا، پنجاب کے 2000 سے زیادہ دیہات کو ماڈل ولیجز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ سندھ کابینہ نے محکمہ صحت کے 4 اہم ایجنڈا نکات کی منظوری دے دی۔ صحت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر قانونی اور انتظامی اصلاحات متعارف۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، نیشنل انسٹیٹیوٹ ایکٹ 2026 کے مسودہ بل کی بھی منظوری دے دی گئی۔ سندھ کابینہ کا وفاق سے منتقل شدہ طبی اداروں کے انتظام کے لیے نیا قانونی فریم ورک منظور۔ سندھ کابینہ کی وفاقی وزارت صحت کے جوائنٹ سیکریٹری کو بورڈ میں شامل کرنے کی منظوری۔ سندھ کابینہ نے ماہی گیروں کے لیے بڑی سہولت فراہم کر دی۔ سالانہ ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری۔ 1 جون سے 15 جون 2026 تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ آبی حیات کے تحفظ کے لیے ماہی گیری پر موسمی پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا، چھوٹے پیمانے کے ماہی گیروں کو معاشی ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیا گیا۔ 15 جون کے بعد ماہی گیری پر مکمل پابندی دوبارہ نافذ ہوگی۔ ISPR کے زیر اہتمام نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ 2026 کا شاندار انعقاد۔ 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈینز اور سینئر اساتذہ کی شرکت۔ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم کی شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی اور سماجی امور پر گفتگو ہوئی۔ مفتی عبدالرحیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام ریاست کے قیام کے بعد کسی گروہ یا فرقے کو خود ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنوبی اضلاع دہشت گردی کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ DI خان کرک ٹانک میں کوئی جا نہیں سکتا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے SM عتیق شاہ کے سخت ریمارکس۔ کہا، شرم کی بات ہے، صوبے سے DNA سیمپل لاہور بھیجے جاتے ہیں۔ ایک DNA ٹیسٹ پر 11 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، جبکہ صوبے میں DNA ٹیسٹ کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 17 سالہ لڑکی کی بازیابی کیس میں اہم فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 15 سالہ سے زائد عمر کا بچہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتا ہے۔ لڑکی کو فوری دارالامان سے رہا کر کے مرضی کی جگہ رہنے کی اجازت دینے کا حکم۔ لڑکی نے عدالت کو سوتیلی ماں کے مبینہ تشدد سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کسی بڑے بچے کو زبردستی والدین کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا۔ مہذب معاشرے میں خوف اور خاندانی جبر سے بچوں کی آزادی سلب کرنا ناقابل قبول ہے۔ MPA اور مومنہ اقبال کے درمیان دھمکیوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے فریقین کو آج طلب کر لیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا، بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے سائبر ہراسانی اور دھمکیاں دی گئیں۔ مومنہ اقبال نے FIA اور پولیس سے کارروائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ MPA نے بھی اپنے کزن کی مدعیت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ معاملہ سیاسی اثر و رسوخ اور آن لائن ہراسانی کے الزامات کے گرد گھومنے لگا۔
پاکستان کا بنگلہ دیشی طلبہ کو 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور پروگرام فعال۔ اسحاق ڈار نے 2025 میں پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا دوسرا مرحلہ 10 مئی 2026 کو ڈھاکہ میں شروع کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیشی وفد 3 ہفتے تک پاکستان میں موجود رہے گا۔ وفاقی حکومت نے آٹزم اور خصوصی تعلیم میں سندھ کے ماڈل کو تسلیم کر لیا۔ اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے سندھ سے تعاون طلب۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن سی آرٹس سندھ قومی سطح کے منصوبے میں کلیدی شراکت دار بن گئے۔ سندھ کابینہ نے وفاق کے ساتھ MOU کی منظوری دے دی۔ خصوصی افراد کی نگہداشت اور تربیت میں سندھ کے ماڈل کو سراہا گیا۔ پاکستان سے حج پروازوں کی روانگی کا آج آخری دن۔ آج مختلف شہروں سے 12 پروازوں کے ذریعے 3296 عازمین حج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ لاہور سے آخری حج پرواز رات 10:30 بجے 290 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ گزشتہ رات تک 1,14,078 پاکستانی عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ جدہ میں گرینڈ حج سمپوزیم کا انعقاد۔ عالمی سطح پر شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کی۔ سعودی حکومت نے حجاج کی سہولت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ مقامات مقدسہ میں موسم سے بچاؤ کے لیے خصوصی انتظامات پر بریفنگ۔ حج انتظامات میں ڈیجیٹل تبدیلیوں اور جدید ماڈلز پر تبادلہ خیال کیا۔ گرینڈ حج سمپوزیم کا 50واں ایڈیشن عالمی تعاون اور بہتری کی علامت قرار۔ افریقی ممالک سے شروع ہونے والے ایبولا وائرس نے پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی وبا کو عالمی سطح پر عوامی صحت کے لیے تشویشناک قرار دے دیا۔ پاکستان میں ایبولا کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر پیشگی اقدامات شروع۔ قومی ادارہ صحت کو لیبارٹری کٹس اور ضروری انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت۔ ایئرپورٹس پر یوگانڈا اور کانگو سے آنے والے مسافروں کی خصوصی نگرانی شروع۔ ایبولا اور ڈینگی کی ابتدائی علامات میں مماثلت، طبی عملے کو احتیاط کی ہدایت۔ پاکستان ریلویز کا بڑا اقدام۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسپیشل عید ٹرینوں میں 7 سے 8 کوچز ہوں گی۔ پہلی ٹرین کوئٹہ سے کراچی 23 مئی کو چلے گی۔ دوسری عید ٹرین کراچی سے راولپنڈی، براستہ، ملتان، فیصل آباد اور سرگودا 24 مئی کو چلے گی۔ شیڈیول جاری۔ تیسری اسپیشل عید ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے 25 مئی کو روانہ ہوگی۔ ANF کی مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ لاہور، پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور کراچی میں 7 آپریشنز، 7 ملزمان گرفتار۔ گرفتار افراد میں نائجیرین خاتون اور مرد بھی شامل۔ بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ چرس، آئس، کوکین اور ایمفیٹائن سمیت 130 کلو سے زائد منشیات قبضے میں لے لی گئی۔ کوریئر سروس کے ذریعے بیرون ملک اسمگل کی جانے والی منشیات بھی پکڑی گئیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ملزم سے منشیات کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ کراچی میں سڑک پر مبینہ غنڈہ گردی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ کار سوار فیملی کو ہراساں کرنے اور گاڑی کو نقصان پہنچانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ واقعہ شہر قائد کے تھانہ فیروز آباد کی حدود میں گزشتہ روز پیش آیا۔ ویڈیو میں ایک شخص کو شدید غصے میں گاڑی پر مکے برساتے اور اسے نقصان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تصدیق کر لی۔ بتایا دونوں فیملیز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ایک فیملی نے خود کو گاڑی میں بند کر لیا۔ لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں اور ہلکی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی چوک اور جیل روڈ میں بوندا باندی۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔
عید قربان پر ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی گئی۔ 25 سے 31 مئی کے دوران ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کی وارننگ جاری۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑے گی۔ درجہ حرارت 7 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں پارہ 7 ڈگری زیادہ ہوگا۔ مالاکنڈ، ہزارہ، گلگت بلتستان، باغ، نیلم ویلی میں زیادہ گرمی پڑے گی۔ سندھ، بلوچستان کے مختلف مقامات بھی گرمی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی کا یوم شہادت آج عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ میر وائز مولوی محمد فاروق 1990 میں قابض بھارتی فورسز کی کارروائی میں شہید ہوئے تھے۔ میر وائز کے جنازے پر بھارتی فائرنگ سے 60 سے زائد کشمیری بھی شہید ہوئے۔ خواجہ عبدالغنی کو 2002 میں میر وائز کی برسی میں شرکت کے دوران شہید کیا گیا۔ کشمیری عوام دونوں رہنماؤں کو تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما قرار دیتے ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ میر وائز محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی کی شہادت تحریک آزادی کا روشن باب ہے۔ کشمیری سماجی کارکن مشال ملک نے کہا، سانحہ حوال بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بدترین ثبوت ہے۔ کشمیری عوام آج بھی حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت حق خود ارادیت کی آواز سے خوفزدہ ہے۔ کشمیری شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارتی ریاست منی پور میں ریاستی ریٹ ختم، بدامنی عروج پر، امن و امان کی صورتحال بے قابو، مسلح گروہوں کے واقعات کے بعد کئی علاقوں میں احتجاج اور شاہراہوں کی بندش، سپلائی لائنز متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، مختلف برادریوں کے درمیان کشیدگی اور الزامات میں اضافہ، بعض علاقوں میں ہلاکتوں اور افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات۔ نریندر مودی ایک بار پھر عالمی میڈیا کی تنقید کی زد میں آ گئے۔ ناروے کے اخبار نے مودی کو انسان کے روپ میں سانپ کے کردار میں پیش کر دیا۔ آفٹن پوسٹن کا متنازع کارٹون عالمی سطح پر بحث کا مرکز بن گیا۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی پالیسیوں اور شدت پسند بیانیے پر پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے، اختلاف رائے پر پابندیوں سے بھارت کا عالمی امیج متاثر ہو رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے میچز شدید گرمی سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ فیفا کی ورلڈ کپ میں شدید گرمی پر تشویش، امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں میچز کے متاثر ہونے کا امکان۔ فیفا کی جانب سے کولنگ سسٹمز اور طبی سہولیات کی تیاری۔ فیفا کے میڈیکل ڈائریکٹر نے کہا، 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ WBGD پر خصوصی حفاظتی اقدامات ضروری ہوتے ہیں۔